اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ سماعت کریں گے، جہاں سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصیت کے ساتھ آپ کا ذکر فرمایا، جہاں آپ کے گھر والوں کا ذکر فرمایا، آپ کے اہل بیت کا ذکر فرمایا، یعنی اس صورت مبارکہ میں خاص، ویسے تو پورا قرآن ہی حضور کی تعریف ہے، لیکن اس صورت مبارکہ میں خاص اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے گھرانے کا ذکر فرمایا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج کے بارے میں فرمایا، جیسے کہ کل آپ نے مفتی صاحب سے سنا کہ یا نساء نبی لستن کاحد من النساء، کہ نبی کی عورتوں کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ نبی کے ازواج ہو کر وہ اور عورتوں سے جدا ہو جائیں تو ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہوگی؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نبی ہماری طرح ہیں، حضور کی زوجیت میں جو عورتیں آ جائیں وہ اور عورتوں سے مختلف ہو جائیں تو حضور تو پھر عرف و اعلیٰ ان کی شان ہے۔ تو آج ہم عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم سنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ، یہ آیت مبارکہ کب نازل ہوئی؟ کہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا، کیونکہ حضرت زینب سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جو آپ کے منہ بھولے بیٹے تھے انہوں نے نکاح کیا تھا، تو آپ لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی اولاد ہی کوئی نہیں ہے تو پھر وہ بہو کیسے نہیں؟ تو پھر یہ اعتراض کا اللہ رب العالمین نے رد فرما دیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ کو حضور نے پالا تار اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا، لیکن بعد میں جب اللہ رب العالمین کی طرف سے آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ ادعوا لآبائہم، کہ ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، پھر میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ زید کو آج سے کوئی زید بن محمد نہ کہیں، زید بن حارثہ ہی کہے۔ تو پھر اللہ رب العالمین، اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ اب دیکھیں رجال کا رقم ہے، اس میں رجالکم، تو رجال کا لفظ مردوں کے لیے آتا ہے، مردوں کے لیے آتا ہے، بڑوں کے لیے آتا ہے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 3 بیٹے قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم، بعد میں 4 ہے، بعد میں 3 ہے، لیکن حضرت قاسم کے طیب اس کا لقب طاہر تھا، اور حضرت ابراہیم حضور کے جو 3 صاحبزادے تھے تو ان کا بچپنے میں ہی وصال ہو گیا۔ ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد میں سے اگر کوئی بڑا ہو جاتا، یعنی اگر وہ جوانی کی عمر کو پہنچ جاتا، اور کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین بنایا، حضور پر ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا، تو یہ احتمال ہوتا کہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی نبی، پھر حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی نبی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی، یعنی نبیوں کی اولاد بھی نبی ہے، بنتی رہی ہے۔ تو اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد جوانی کو پہنچ جاتی تو لوگ اعتراض کرتے کہ بھائی یہ تو ان میں سے کوئی نبی نہیں بن پایا، تو اللہ رب العالمین نے چونکہ حضور پر ختم نبوت کا دروازہ بند کر دیا تھا، اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بچپنے میں انتقال کر دی تاکہ کسی کے اعتراض کا موقع بھی نہ ملے۔ یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت، جس طرح ہمارا ایمان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، اس خالق و مالک ہیں، اسی طرح یہ ایمان کا حصہ ہے کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانے گا
اس کا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ جب تک اگر اس میں ٹال مٹول کرے گا یا اس میں کوئی ہیلے بہانے تلاش کرے گا اور کوئی یہ کہے کہ نہیں جی اور بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، یاد رکھے کہ وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، اور پھر کوئی اس کے کفر میں شک کرے گا تو وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ کئی احادیث مبارکہ اللہ رب العالمین کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بیان فرمایا۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے خاتم النبیین بنایا اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ 10 احادیث مبارکہ صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے لکھی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے بہت حسین و جمیل ایک گھر بنایا۔ کسی نے فرمایا میری مثال اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال اس طرح ہے کہ ایک شخص نے بہت حسین و جمیل گھر بنایا مگر اس کے ایک کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ اب لوگ اس کے گرد گھومتے چکر لگاتے ہیں اور کہتے تعجب کی بات ہے کہ گھر تو بڑا خوبصورت ہے لیکن ایک یہ اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ان کئی اور احادیث مبارکہ ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 6 وجوہ سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر فضیلت دی گئی، یعنی اور بھی فضیلت دی۔ فرمایا 6 وجوہ سے مجھے انبیاء کرام علیہ السلام پر فضیلت دی۔ نمبر 1 فرمایا مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، مجھے جامع کلمات عطا کی گئی۔ اور فرمایا نمبر 2 رعب سے میری مدد کی گئی، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب دبدبہ ایسا تھا کہ کفار و مشرکین بھی خوفزدہ ہو جاتے تھے۔ اور فرمایا نمبر 3 کہ میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا گیا، مال غنیمت جنگ میں جو مال ملتا ہے مال غنیمت، فرمایا کہ میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ نمبر 4 فرمایا تمام عروج زمین کو میرے لیے طہارت اور نماز کی جگہ بنا دیا گیا، یعنی پچھلے سابقہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں یہ کے مخصوص جگہ ہوتی تھیں، مخصوص مسجدیں، مخصوص جگہ، وہیں پر عبادت کر سکتے ہیں، وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اللہ رب العالمین نے پوری روئے زمین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نماز کی جگہ بنا دیا ہے کہ بندہ جہاں چاہے، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ بس جگہ پاک ہو، اب زمین پہ کہیں پہ بھی چاہے نماز پڑھے۔ نمبر 5 فرمایا مجھے تمام مخلوق کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا، مجھے تمام مخلوق کی طرف سے، یعنی پچھلے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو تشریف لاتے تھے کسی ایک گاؤں کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے، کوئی ایک شہر کے لیے نبی بن کر آتا تھا، لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تمام عالمین کے لیے رحمت اور تمام مخلوق کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اور فرمایا نمبر 6 فرمایا مجھ پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کیا گیا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا میرے بعد فرمایا 30 دجال ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے۔ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے ہی میں 2 شخصوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک اسود انسی جو یمن کا رہنے والا تھا اور ایک مسلمہ کذاب۔ آپ یاد رکھیں ختم نبوت کہ معاملہ ایک بڑا حساس معاملہ ہے۔ اسود انسی اس نے صحابی رسول حضرت زیب بن کلیب رضی اللہ تعالیٰ جو صحابی تھے، ان کا کہا میرے نبوت کا اقرار کرو، تو انہوں نے کہا میں ڈنکے کی چوٹ پہ تیری نبوت کا انکار کرتا ہوں کہ تو جھوٹا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ اس نے کہا محمد اللہ کے نبی ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اپنا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ان کا کامل ایمان تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، تو وہ تمام کے تمام اس کے اعضاء کاٹ دیے گئے اور حضرت زیب کلیب رضی اللہ تعالیٰ کو جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ لیکن یہ اللہ رب العالمین کا کرشمہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں جلنے سے محفوظ رکھا، انہیں جلنے سے محفوظ رکھا، ان کے ایک بال تک کو آگ نے نہیں چھوا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ اللہ رب العالمین کی بھی کیا شان ہے کہ اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ میں بھی ایسے شخص کو پیدا کیا ہے، فرمایا کہ جس کو حضرت ابراہیم کی طرح آگ نے چھوا نہیں ہے۔
تو یہ عقیدہ تھا کہ صحابہ کرام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ آپ اگر جنگ یمامہ کو دیکھیں، جنگ یمامہ آج تک، یعنی جنگ یمامہ سے پہلے اگر جتنی بھی جنگیں لڑی گئیں، جتنے بھی غزوات ہوئے، ان میں جتنے صحابہ کرام شہید ہوئے، روایتوں میں آتا ہے کہیں پر 212، کہیں تقریباً 225 اور 250 کے قریب تعداد کے آتی ہیں، یعنی صرف اتنے ہی صحابہ کرام جتنے بھی غزوات ہوئے، یعنی غزوہ بدر ہو، احد ہو، خندق ہو، حنین ہو، جتنے غزوات ہوئے ان تمام میں جو شہداء کی تعداد وہ 250 کے قریب یا 250 کے قریب بنتی ہے۔ لیکن جنگ یمامہ جو ختم نبوت کے سلسلے میں جنگ تھی، ان میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ یعنی آپ سوچیں کہ کتنی عقیدہ ختم نبوت پر پہرا دینا صحابہ کرام نے ضروری سمجھا اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اور 1200 صحابہ کرام تو شہید ہوئے، ان میں 700 حفاظ کا کرام صحابہ تھے، 250 قاری قرآن صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا اور مسلم کذاب کو چھوڑا نہیں۔ حضرت واشی کہ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، کہ حضرت واشی جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے جب شہید کر دیا، اور جب بعد میں مسلمان ہوئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آتے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ میرے سامنے نہیں آیا کرو، کہ دیکھیں اسلام جب بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے تو زمانہ جاہلیت اور زمانہ کفر میں اگر کوئی گناہ کیے ہوں تو وہ اسلام اس کو دھو ڈالتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ معاف کر دیا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت واشی سے کہتے تھے کہ واشی میرے سامنے نہ آیا کرو، تم سامنے آتے ہو تو مجھے چچا کی یاد آتی ہے، مجھے چچا کی یاد آتی ہے۔ حضرت واشی کے دل میں یہ درد تھا کہ جو میں نے کیا ہے کہ اس کا میں کفارہ ادا کروں۔ تو جنگ یمامہ میں حضرت واشی رضی اللہ تعالیٰ نے اسی بھالے سے اور جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے شہید کیا تھا، مارا تھا، تو اسی سے مسلمہ کذاب کو مارا اور اس کے چیر پھاڑ کر دیا اور وہ واصل جہنم ہوا۔ یاد رکھیے عقیدہ ختم نبوت یہ ایمان کا جز ہے اور اس پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ یعنی صحابہ کرام نے بھی پہرا دیا اور پہرا دے کر بتا دیا کہ بھائی اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور الحمدللہ آج عشاقان رسول بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ناموں پر پہرے دے رہے ہیں اور ختم نبوت پر پہرا دے رہے ہیں۔ پہلے بھی آج دیکھیں جب سے یہ گورنمنٹ آئی ہے، جب سے یہ حکومت آئی ہے، صرف اور صرف کچھ نہ کچھ معاملات ہو رہے ہیں، کبھی حلف نامے میں تبدیلی، کبھی کچھ معاملات، کبھی کچھ۔ اور ابھی دیکھیں کہ جس یورپی یونین کا وزیر اعظم نے کہا کہ یورپی یونین میں کیا ہوگا اور دیگر ممالک کا اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنا چاہ رہے تھے، فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا، آج کیا ہوا؟ یورپی یونین نے پاکستان کے خلاف قرارداد پیش کر دی۔ یعنی پریشر دیا جا رہا ہے کہ بھائی 295C اور 295B کو ختم کیا جائے، یعنی جو اس میں سزائے موت کا قانون ہے اس کو ختم کیا جائے، اس میں تبدیلی کی جائے۔ یعنی یہ پوری سازش ہو رہی ہے، یہ سازش، پھر کچھ نہ کچھ آگے چل کے کوئی نہ کوئی گیم ہوگا۔ تو یاد رکھیں، تیار رہیں اور اپنے آپ کا ذہن بنا لیں کہ ہم نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دینا ہے، اور جو لوگ دے رہے ہیں ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے، ہم نے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، علماء کا ساتھ دینا ہے۔ آج لوگ علماء کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، میسیجز چلاتے ہیں، بھائی ان کو کیا ضرورت تھی، ان کو کیا ضرورت تھی۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہم خود عملی میدان میں آئیں اور ہم یہ کردار ادا کریں کہ حضور کی ختم نبوت پر، حضور کے ناموس پر پہرا دیں۔ اگر جو دے رہا ہے اس کو بھی ہم دینے نہیں دے رہے، اس کا بھی ہم ساتھ نہیں دے رہے، ہمیں تو چاہیے کہ ساتھ دے، ساتھ نہیں کم سے کم اس کی آواز میں آواز ملائیں۔ یہ تو کہیں کسی کے خلاف پروپیگنڈا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، علماء کے رابطے میں رہیں، علماء کے ساتھ رہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو حضور کی ختم نبوت کا محافظ بنائیں اور عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی ہم تمام کو اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔